اس بیس پہ کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ آپس میں کیا ہیں, اس بیس پہ بھائی ہیں وہ آپس میں. لیکن بعض لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت ہے اس بارے میں کہ دو جماعتیں لڑ رہی ہوں مومنین کی, تو ان میں سلو کراؤ کیونکہ یہ آپس میں کیا ہیں, بھائی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں, تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا, خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برا کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے, اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کرتے. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا, اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی, حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. سورہ فتح میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے. عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ملک میں رہتے ہیں, ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو, اچھی بات کیا کرو. تو لوگوں میں سب داخل ہیں. تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار, یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. حضرت علی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء, بول لو نا بھائی, بینہم, آپس میں کیا ہیں, رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں, اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. کیا آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے, دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی چپ, آواز آ رہی ہے آپ کی, پھر وہی. اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے, آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں, دوسرا اپنے موقف میں, مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے, جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو,
تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف, تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو کہ ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش. یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا اللہ نے کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ, منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعا یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت, عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں, اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا. وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے, مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا, اے مخاطب, دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا, تورات, اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی, تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں, وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے, تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابت. اور آج قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہو میں مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا, رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمایا یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے. کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا, اور فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور کیا کیا حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے, اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی وبین القوم الفاسقین, میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا, خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے, اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی
بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کرتے. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی ٹھیک ہے, اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا, اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے, اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, فرمایا جیسے ایک کوپل باریک سے نکلتی ہے, طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے, باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی, کس طرح سے اس کو میں جو ہے کی حفاظت کروں پرندوں سے, تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے, اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلسی نہیں ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں, ابو بکر کی شکل میں, 2 4 6 8 جو معمولی کونپلیں ہیں, بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ آہ نہیں کر سکتے, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا, ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارت کو لٹایا جا رہے ہیں انگاروں پہ, تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے, حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو, پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنا ہے اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا؟ تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی؟ قرآن میں صحابہ کی, اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کرنے میں, مگر اس غلطی کی بیس غلط نہیں ہے, وہ حضرت عثمان سے محبت ہے اس غلطی کی بیس. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو محبت نہیں تھی, بھائی حضرت علی کو بھی محبت تھی, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میں قاتلوں سے قصاص اگر میں نے لیا تو مدینہ کا امن خراب ہو جائے گا. حضرت علی کو زیادہ محبت تھی یقیناً, تو اچھی تعبیر کر لو گے تو تمیز والے آدمی کہلاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہر چیز میں نیگیٹو لے کے جاؤ گے تو ساری دنیا کیا کہے گی آپ کو میرے بھائی. اور یاد رکھو جس نے صحابہ یا اکابر یا بزرگان دین یا فقہاء محدثین کو برا بھلا کہا ہے نا, وہ زندگی بھر پھر کبھی پنپ نہیں پایا ہے, اور دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, آخرت میں تو ہو جائے گی. دنیا کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا میں وہ 100 دفعہ بھی لوگوں سے کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اور میں نیک بن گیا ہوں, تو وہ پھر بھی نہیں پنپ. ایک جماعت ہے, ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بڑی گستاخیاں کی ہیں ماضی میں, پھر انہوں نے توبہ طائب کی, مگر وہ پھر بھی پنپ نہیں پائے. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کی ایک دفعہ گستاخی کر لے وہ بعد میں اچھا بھی ہو جائے تو اللہ شاید آخرت میں تو بخش دے, مگر دنیا میں اللہ اس کو لوگوں میں عزت نہیں, وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی, اپنی زبانوں کو بچاؤ اس عمل سے. تو ایک اور حکم اللہ نے دیا قرآن میں, وہ کیا دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرو؟ سلو کرواؤ. لیکن اگر سلو کامیاب نہیں ہو رہی تو پھر جو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہوا ہے, باقی اسے کہتے ہیں جو حکومت کے اگینسٹ ہو, تو جو حکومت کے خلاف ہے قاتل التی تبغی, تم اس کے خلاف کیا کرو؟ لڑائی کرو. تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا, اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اس کے بغاوت کے تفصیلی احکام پھر بہت لمبے ہیں. فرمایا مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں, ان کے درمیان سلو کرا دیا کرو. تو پتہ یہ بھی چلا کہ 2 بھائی بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں, کتنی بڑی نس ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا علی معاویہ بھائی, اس پہ بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ یہ کیوں, یہ تو حضرت معاویہ کی تو تلوار چلی ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 2 جماعتیں لڑ رہی ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب بھائی ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. ان 2 لڑنے والی جماعتوں کو تو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہیں, لہذا سلو کراؤ ان میں. تو اس سے پتا چلا کہ تلواریں آپس میں چل کے بھی بھائیوں کا رشتہ قائم رہتا ہے, بشرطے کہ اس تلوار چلنے کی وجہ ذاتی بغض اور ذاتی عناد نہ ہو, بلکہ ذاتی بغض بھی ہوگا اگر, تو اس کو بھی قرآن اخوت کی فہرست سے خارج نہیں کر رہا. کلمے کی رشتے میں کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں. تو ہم اس بیس پہ کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ آپس میں کیا ہیں, اس بیس پہ بھائی ہیں وہ آپس میں. لیکن بعض لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت ہے اس بارے میں کہ 2 جماعتیں لڑ رہی ہوں مومنین کی, تو ان